الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم سات نام اللہ تعالی کے الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ الحمد سب تعریف للہ اللہ تعالی کے لیے ہے، ربی پالنے والا ہے، العالمین سارے جہانوں کا، الرحمن وسیع رحمت والا ہے، الرحیم نہایت رحم والا ہے، مالکی مالک ہے، یومی دن کا، الدین بدلے کے، ایاکا صرف تیری ہی، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایاکا صرف تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں، اہدنا چلا ہمیں، الصراط راستے پر، المستقیم سیدھے، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت انعام کیا تو نے، علیہم ان پر، غیری نہیں، المغضوبی غصہ کیا گیا، علیہم جن پر، ولا اور نہ، الضالین گمراہ ہیں۔ ہم اس کی وضاحت دیکھیں گے۔ اب پہلی وضاحت ہے بسم اللہ کے بارے میں۔ یہاں دیکھیے گا، بسم میں دو چیزیں اکٹھی ہوئی ہیں۔ ہماری زبان میں نارملی حروف کا ترجمہ نہیں ہوتا۔ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جب شروع میں آ جائیں تو اس کے میننگز ہوتے ہیں، جیسے با، بے جسے کہتے ہیں اردو میں، با، ساتھ۔ با کے اور بھی میننگز ہیں لیکن ساتھ۔ اسم کا لفظ جو ہے وہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، اسم نام کو کہتے ہیں، بسمی ساتھ نام۔ اسم کی جمع اسماء ہے، اسماء۔ اسماء کسے کہتے ہیں؟ بہت سے ناموں کو اسم نام کو کہتے ہیں۔ تو اسم آپ کے لیے غیر معروف نہیں ہے، جانا پہچانا ہے۔ اسم اسماء، بسمی ساتھ نام، اللہ تعالی کے، الرحمن۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ چھوٹی سی ایک گیم ہے۔ ہر ورڈ میں کچھ حروف چھپے ہوتے ہیں، اگر آپ ان حروف کو پہچان جائیں تو اس کا ترجمہ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ جیسے الرحمن، اس میں جو اصل حروف ہیں را، ہا اور میم ہے۔ رحم ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، رحمت ہوتا ہے نا۔ جب یہ یہاں پر یوز ہوا الرحمن، یہ کیسے بنا؟ ایک تو آپ یہ دیکھیے گا، الف لام، اتنی سادہ سی بات ہے، آپ اپنی زبان میں پڑھتے رہے ہیں، اردو میں بھی انگلش میں بھی۔ جب کبھی انگلش میں کسی کامن ناؤن کو پراپر ناؤن بنانا ہو تو پہلے کیا آتا ہے؟ دا، ٹھیک ہے۔ عربی میں الف لام آتا ہے، الف لام۔ اب آپ نے اس کو صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کے سارے نام ایسے ہیں جو الف لام کے ساتھ آتے ہیں، تو الف لام یہ خاص کرنے کے لیے ہے، عام چیز کو خاص کرنے کے لیے۔ الرحمن اللہ تعالیٰ کا ایسا نام ہے جس میں رحمت کا مبالغہ پایا جاتا ہے، وسیع رحمت۔ کتنی وسیع، نو ون کین امیجن، اتنی وسعت ہے کہ کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ گرمی کی شدت ہے صحرا میں، اچانک تیز بادل آتے ہیں، کالے سیاہ بادل آتے ہیں، ہوا آتی ہے اور موسلا دھار بارش برسنے لگتی ہے، اور لوگ، جانور اور ارد گرد کی تمام چیزیں اپنے
وجود سے بھی خوشی کا اظہار کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ایک حصہ ہے. لیکن میں الرحمن کے بارے میں ایک بڑی خاص چیز آپ کو بتانا چاہتی ہوں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس نے ہمیں وجود دیا، بولنا سکھایا، دیکھنا سکھایا، دیکھنے کو آنکھیں دی، بولنے کو زبان دی، سونگھنے کے لیے ناک دی، سونگھنا سکھایا، ٹچ کرنا سکھایا اور ٹچ کرنے کے لیے سینسرز دیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ٹیسٹ برڈز دیے اور پھر ٹیسٹ کرنا سکھایا. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں میں سے کتنی رحمتیں ہیں جو ہمارے وجود پر ہیں. اس کائنات میں ہمارے رزق کے لیے کتنا انتظام کیا. ساری رحمتوں میں سے ایک رحمت کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اوپر رکھ دیا. جانتے ہیں کون سی؟ الرحمن علم القرآن. وسیع رحمت والے نے قرآن کا علم دیا ہے. قرآن کا علم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے. الرحمن. اہل مکہ پوچھتے تھے رحمان کیا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو وہ رحمان کے نام سے نہیں بلانا چاہتے تھے. اور ہم اہل کتاب کو دیکھتے ہیں، وہ ہم پر بلیم عائد کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا خدا ایسا ہے جو بہت بے رحم ہے، اور نعوذ باللہ بہت زیادہ سنگ دل اور قہار ہے، قاہر اور جابر ہے. اللہ پاک نے اپنی کتاب کا آغاز کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار نہیں، دوسری بار بھی رحمت ہے. الرحیم میں بھی اگر آپ بنیادی حروف دیکھیں گے، الف لام کو نکال کے را، ہا اور میم. اب آپ نے یہ ہر ورڈ میں تلاشی لینی ہے اصل حروف کون سے ہیں. جب آپ تلاشی لیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا ہے بات رحمت کی. لیکن جب الرحمن کی صورت میں آیا تو وسیع رحمت والا، جب الرحیم کی صورت میں آیا تو اس کے میننگز کیا ہو گئے؟ نہایت رحم والا ہے، نہایت رحم والا ہے. تو اس کے بنیادی حروف کو آپ نے تلاش کرنا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، یہ آسانی پیدا کرنے والا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ گیم ہے، اور یہ گیم بڑی دلچسپ ہے. اور کتنا اچھا ہو کہ ہم تھوڑا سا اگر روٹ ورڈ بھی سامنے دکھا دیں، اور اگر ہمارے پاس چھوٹی کتاب موجود ہے تو ہم انہیں دے سکتے ہیں اس وقت انشاءاللہ تعالی. ایک چھوٹی سی بک اور آپ کے لیے گفٹ ہے. ٹھیک، یہ اس وجہ سے کہ آپ کے لیے روٹ ورڈ کو پہچاننا آسان ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہادو تحابو، تم آپس میں ہدیے کا لین دین کرو، تم ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان. جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کی، اللہ تعالیٰ کی خاطر دشمنی رکھی، بغض رکھا، اللہ تعالیٰ کی خاطر عطا کیا اور اللہ تعالیٰ کی خاطر روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی کے لیے کچھ ارینج کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی خاطر دینا ہے، جس کی وجہ سے ایمان مکمل ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین. تو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں کیا یہ امیجن کر سکتے ہیں کہ ہمیں بسم اللہ کا ترجمہ آ گیا ہے؟ تو آپ سب اکٹھے بولیں گے بسمی، ساتھ نام اللہ، اللہ تعالی کے، الرحمن وسیع رحمت والا، الرحیم نہایت رحم والا ہے. اب آپ سب مل کے بولیں میرے بغیر.
الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ کا. جن لوگوں نے پہلے سیکھ بھی رکھا ہے، قرآن مجید تو ایسی کتاب ہے کہ آپ اس کا ایک حرف بولتے ہیں 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے. تو جنہوں نے پہلے سیکھ بھی رکھا ہے انہیں بھی آگے بڑھ کے اسی ذوق و شوق سے سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الحمد، ہم الحمد میں دیکھیں گے، آپ نے دیکھا الف اور لام، ہر جگہ صرف ایک ہی اصول ہے. الف لام کی وجہ سے وہ خاص ہو گیا نا، تو باقی حروف کیا رہ گئے؟ بولیے سب مل کے، ہا میم دال. ہم کسے کہتے ہیں؟ ہم تعریف کو کہتے ہیں. الحمد تمام تعریف جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحمد خاص ہو گیا نا، تمام تعریف، ہر قسم کی تعریف کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. اور ہم تفسیر میں اس کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے، حمد کو کھول کھول کے دیکھیں گے کہ حمد میں کیا کچھ آتا ہے. رب بھی رب ہے، رب اس کا نام بھی ہے، اس کی صفت بھی ہے. رب کا مطلب کیا ہے؟ پالنے والا، پالنے والا ہے. آپ نے کبھی کوئی چیز پالی ہے؟ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کبھی کوئی بلی پالی ہو؟ اچھا، طوطا پالا ہو، یا کوئی اور بکریاں لوگ پالتے ہیں، یا گائے بھینس پالتے ہیں. پیٹ اینیملز رکھتے ہیں نا لوگ، جن لوگوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ کسی کی کیئر کریں. تو جب ایک ماں اپنے بچوں کو پالتی ہے، وہ تو کیا ہی بات ہے، یعنی اپنا بچہ پالنا. تو جب کوئی کسی کو پالتا ہے تو کس کس چیز کا خیال رکھتا ہے؟ اس کے کھانے پینے کا، اس کے پہننے اوڑھنے کا، اس کی ہر ضرورت کا. تو اللہ تعالیٰ کیسا پالنے والا ہے؟ وہ ہمارے جسم کو بھی پالتا ہے، وہ ہماری عقل کو بھی پالتا ہے، ہماری روح کو بھی پالتا ہے، ہمارے اندر محبتوں کو بھی پالتا ہے، نفرتوں کو بھی پالتا ہے. نفرت بھی تو اس کی عطا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اندر نفرت نہ رکھتا تو ہم برائی سے کیسے نفرت کرتے؟ وہ جیسے ہمارے وجود کو پیدا کرنے والا ہے، ہمارے افعال کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے، ہمارے اعمال بھی. الحمد، ابھی آپ بولیں گے نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ہم لفظ کو کلیئر کر رہے ہیں. جب میں بلواؤں گی آیت پوری ہو جائے گی. الحمد تمام تعریف للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے. للہ. اب دیکھیے آپ، اللہ، پہلے آپ نے پڑھا بسم اللہ، اب آپ پڑھ رہے ہیں للہ. لام ہے، لام کا مطلب ہے کے لیے. آپ الگ کر کے لکھیے، پھر یاد نہیں رہے گا، کیونکہ ہم آپ سے پوچھیں گے با کا مطلب کیا ہے، لام کا مطلب کیا ہے، پھر آپ کو آئے گا نہیں. للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. آپ میں سے کون لوگ ہیں جو اپنی تعریف پسند کرتے ہیں؟ جی، سچے لوگ تو ضرور بتائیں گے کہ ہم اپنی تعریف پسند، سارے لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ہماری تعریف ہو. بدنام ہونا کون چاہتا ہے؟ ہر کوئی اچھا نام چاہتا ہے نا. لیکن یہ والی بات یاد رکھنی چاہیے، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ بندہ کسی اچھے عمل کی وجہ سے قابل تعریف ہو سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے تعریف کرنے سے روکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے بندہ خراب ہو جاتا ہے، اس کے اندر پھونک بھر جاتی ہے. اس کے پیچھے سے اس کا اچھا تذکرہ ہو سکتا. ہمارے ہاں کیا کرتے ہیں؟ سامنے تعریف اور پیچھے برائی کرتے ہیں. یہ ایسے بیہیویئرز ہیں جو ابلیس سکھاتا ہے. اب ابلیسیت سے رحمانیت کی طرف آنا ہے انشاءاللہ. الحمدللہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. ربی، پالنے والا ہے. العالمین، سارے جہانوں کا. عالم
जहान को कहते हैं। आप में से कितने लोग जानते हैं पहले से कि आलम जहान को कहते हैं? सारे लोग जानते हैं ना। और आलिम किसे कहते हैं? इल्म वाले को। तो ये जरा ध्यान रखना है, आलम जहान को कहते हैं। आलमीन सारे जहान। कौन कौन सा जहान है? एक वो जहान है जिसमें हम जीते हैं, और फिर वो जहान जिनको हम जानते ही नहीं, जो गैबी सिलसिला है, जैसे जहां जन्नत है, जहां दोजख है, आसमानों के ऊपर जो कुछ है, कितने ही जहान, कितने ही जहान है। तो वो जो सारे जहानों का रब है, सब तारीफ उसके लिए। आइन लाम मीम इसका रूट है। फिर हम एक दफा देखते हैं अर्रहमान अर्रहीम, और इस बार हमें दोहराने की जरूरत नहीं है। आप बताएंगे अर्रहमान रूट क्या है, अर्रहीम रूट क्या है, राहामीम। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप देखें कितनी बार तो आप यहां दोहरा के जा रहे हैं, और आप जब घर जाके दोहराएंगे इंशाअल्लाह ताला पुख्ता हो जाएगा इंशाअल्लाह। मालिक ही मालिक है। अच्छा, कितने लोग हैं जो जानते हैं कि मालिक के लफ्ज का क्या मतलब होता है? मालिक, आपने कभी मालिक का वर्ड बोला? मालिक, आप किसी चीज के मालिक हैं? किस चीज के मालिक हैं? आपकी जिंदगी का मालिक कौन है? अल्लाह ताला। ये बात आपको पता है? अल्हम्दुलिल्लाह। वरना लोग तो समझते हैं मैं अपनी जिंदगी का खुद ही मालिक हूं। अच्छा, मालिक होने को आप समझते हैं? अच्छा, आप ये देखिए कि ये हमारी जुबान में यूज होने वाला वर्ड है मालिक, जिसकी मिल्कियत में कुछ हो। और यौम का लफ्ज है जिसका मतलब है दिन। तो हमारे यहाँ यौम अय्याम यूज होता है दिन का। अद्दीन बदले के, अद्दीन। अब ये जो लफ्ज है ना, ये नया है। दीन का लफ्ज वैसे तो यूज होता है, अलिफ लाम लग गया तो इसके मीनिंग्स खास हो गए। वैसे तो दीन कहते हैं रिलीजन को, ठीक। जब अलिफ लाम लग गया तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब है बदले का या जजा का, जजा का दिन। यौम दीन बदले के दिन का मालिक है, जजा के दिन का मालिक है। अद्दीन दाल या नून इसका रूट है। इया का, अब यहां पे देखिएगा, इया अलग है, काफ अलग है। काफ जो है इसका, इसके मीनिंग्स हैं। हमारी जुबान में हुरूफ का तर्जुमा हम कर नहीं पाते नॉर्मली। अरबी जुबान रिच है। काफ एंड पे जब लगता है, जमीर है। इया का सिर्फ तेरी, इया का मतलब है खास करने के लिए, सिर्फ का तेरी ही। अब ये जो काफ है ना, अगर इसके ऊपर जबर हो तो ये मुजक्कर के लिए आता है, जेर हो तो मुन्नस के लिए आता है। इया की भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहती हूं जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जजा दे। तो इसका जवाब क्या है? व इया की। अगर औरत है तो उसको कहेंगे और आपको भी, व इया की। तो यहां पर काफ के नीचे जेर आ गया ना, आपको भी। इया का सिर्फ तेरी ही, नाबुदु हम इबादत करते हैं, हम इबादत करते हैं। अब आप इसमें देखिएगा इसके हुरूफ क्या है। नाबुदु, आइन बा दाल, इसी से इबादत है जो हम यूज करते हैं। लेकिन इससे पहले आने वाला नून हुरूफ में से, यानी पहला बा था, दूसरा कौन सा था? लाम। लाम का मतलब क्या है? के लिए। बा का मतलब क्या है? साथ। और हमने देखा आखिर में आने वाला काफ जो जमीर है, तेरा, तेरी, ठीक। और मैं एक चीज आपको बताना चाहती हूं, आपको ही पहले से पता है। सलाम करें आप,
अस्सलामु अलैकुम, ये जो कुम है ना वो का से आता है, काफ, का, कुमा, कुम, तुम सब पर सलामती हो, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैका, अलैका, अलैका पढ़ते हैं आप? कहाँ पढ़ते हैं आप? अत्तहियात में क्या पढ़ते हैं आप? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब अलैका जो है ना उसमें अला और काफ जमा हुआ, जैसे यहां इया और काफ जमा हुआ। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहती हूं कि ये भी आपके इल्म से दूर नहीं है वर्ड, आप ऑलरेडी इसे यूज करते हैं काफ को। और अब आ गया नून। नून, नून का मतलब जब शुरू में लगता है हम होता है। नाबुदु, हम इबादत करते हैं। 4 हुरूफ बता दूं? जब पहले लगे तो उसका मतलब क्या होता है? नून लगे तो हम, अलिफ लगे तो मैं, ता लगे तो तुम, या लगे तो वो। अब ये सारी कुल कहानी इतनी, या लगे तो वो, ठीक है। इनको कहते हैं हुरूफ अतईन। अतईन, अलिफ, ता, या, नून इकट्ठा लिख लें। 3 नहीं लिखते, जैसे अलिफ के साथ 3 लिखेंगे तो ये अतईन बन जाएगा, ठीक है। अलिफ का मतलब क्या है? शुरू में अलिफ लगे तो क्या आएगा? आबुदु, आप तर्जुमा करेंगे मैं इबादत करती हूं, ठीक है। नाबुदु, दैट्स इट, इतनी सी बात। याबुदु वो इबादत करता है, ताबुदु तुम इबादत करते हो। कितनी आसान जुबान है। अलिफ, ता, या, नून से फर्क आ गया, ठीक है। तो आपने सिर्फ इन 4 में से एक याद रखना है। 3 पोस्टपोन कर देने हैं। अलिफ, ता, या पोस्टपोन्ड है। नून याद रख लें। नून का मतलब क्या है? अच्छा, इया का नस्ताइन में आखिर में नून लगा है, उसका मतलब क्या है? नहीं, उसका मतलब हम नहीं होता, यही मैं बताना चाहती हूं। जो पहले लगता है ना उसका मतलब हम होता है, ठीक है। इया का नाबुदु, सिर्फ आपकी हम इबादत करते हैं। वाह, ये हमारी जुबान में इस्तेमाल होता है, इसका मतलब क्या है? और व इय्याका, अब ये दोबारा आ गया, सिर्फ आपसे ही नस्ताइन, हम मदद मांगते हैं। ये वाला वर्ड जो है ये आप हम खोलते जाएंगे और आपको पता लगेगा ये लफ्ज भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन थोड़ा सा एहतियात के साथ खोलेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिल गई हैं। सबसे पहले नून को आप अलग कर दें। नून का मतलब क्या है? हम, इतना पता चल गया ना, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया? सीन, ता, ठीक है, और आइन या नून। तो इसका असल रूट जो है सीन ता को निकाल दें, आइन वाओ नून है। अच्छा, ये जो या है ना, ये मैं बताना चाहती हूं, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट आउट किया। 3 हुरूफ हैं जो इंटरचेंज होते रहते हैं जब वो दरमियान में आते हैं। वाओ, अलिफ, या एक दूसरे में बदलते रहते हैं। वाए, जब आप बीमार होते हैं तो आप क्या कहते हैं? चोट लग जाए, अचानक पांव पे कोई चीज गिरी, आपके मुंह से क्या निकलता है? हाय। हाय निकलता है किसी के मुंह से? जब आप कॉन्शियस नहीं होते तो हाय निकल जाता है। तो अरबी में कहते हैं वाए, हुरूफ इल्लत, इल्लत बीमारी को कहते हैं। वाओ, अलिफ, या इंटरचेंजेबल है। आपने ये बात सिर्फ दिलचस्पी की खातिर है, और अगर आप याद रख लें तो अच्छा होगा, वरना नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं, आपको याद हो ही जानी है इंशाल्लाह, क्योंकि सारे कुरान में ये काम होता रहना है हर वक्त। तो इस वजह से कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। तो याद नहीं करना। क्या याद नहीं करना? वाओ, अलिफ, या को याद नहीं करना, ठीक है।
اور آپ نے اس سے پہلے کیا پڑھا؟ سین اور تا رہ گیا نا. اس کے بارے میں ایک راز کی بات آپ کو بتاتی ہوں. الف سین تا یہ جب کبھی کسی سے پہلے استعمال ہو جائے نا، اور استعمال میں بھی ہے، استعمال اس میں اصل حروف کون سے ہیں استعمال میں؟ عین میم لام. اور الف سین تا جو ہے نا یہ ایکسٹرا ہے. جب کبھی یہ کسی کے ساتھ ایڈ ہو جاتا ہے نا، اس میں طلب کا، مانگنے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. طلب، مطالبہ کرنے کا. ہماری زبان میں تو چونکہ ہم لمبے لمبے فکروں میں اپنا مفہوم ادا کرتے ہیں، اور عربی زبان میں ایک ہی ورڈ میں سارا کچھ آ گیا. جب نون آیا تو نون کا مطلب کیا ہے؟ ہم. نستعین. اور اون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مدد. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ہماری زبان میں کیسے استعمال ہوتا ہے. تعاون کرنا آپ استعمال کرتے ہیں، تعاونوا علی البر والتقوی، تعاون کرنا، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرنا چاہیے. معاونت اور آوان. آپ لوگوں میں سے کسی کی ذات ہے آوان؟ آپ آوان ہو؟ اچھا. اسی طرح سے آوان و انصار کا لفظ یوز ہوتا ہے مددگار کے لیے. مدد کا مفہوم اس میں پایا جاتا ہے. اب میں اس کا ترجمہ کر کے آپ کو بتاتی ہوں. نستعین، نون ہم، الف سین تا کا الف گر گیا نا، کیونکہ عربی زبان میں یہ انٹرچینجبل ہے. جب یہاں کوئی پیچھے سے پاور آ جائے نا تو یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی گر جاتا ہے، یا واو یا بن جاتی ہے، یا اسی طرح سے کوئی نہ کوئی ان کے اوپر عمل ہو جاتا ہے. تو وہ تو ہم پڑھ نہیں رہے، صرف میں یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں سے الف گرا ہوا ہے، تو تاکہ آپ کو یاد رہے کہ یہ اصل میں وہی بات ہے. نستعین، ہم مانگتے ہیں کیا چیز؟ مدد. ہم مدد مانگتے ہیں کس سے؟ صرف آپ ہی سے. صرف آپ سے ہم مدد مانگتے ہیں. اب ہم کافی ساری آیات کر چکے، اب آپ بسم اللہ سے شروع کر کے دوبارہ دہرائیں گے. ہم بسم اللہ سے ترجمہ دہرانا شروع کرتے ہیں. بسم، ساتھ نام، اللہ، اللہ تعالی کے، الرحمن، وسیع رحمت والا، الرحیم، نہایت رحم والا ہے. الحمد، سب تعریف، للہ، اللہ تعالی کے لیے ہے. ربی، پالنے والا ہے. العالمین، سارے جہانوں کا. الرحمن، وسیع رحمت والا. الرحیم، نہایت رحم والا ہے. مالکی، مالک ہے. یومی، دن کا. الدینی، بدلے کے. ایاک، صرف تیری ہی. نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں. و، اور. ایاک، صرف تجھ سے ہی. نستعین، ہم مدد مانگتے ہیں. اب ہم آگے دیکھیں گے. ادھر تک اطمینان ہو گیا؟ جب آپ اکٹھے پڑھ رہے ہیں تو آپ کو تقویت ملتی ہے نا کہ سب سیکھ رہے ہیں الحمدللہ، اور سب ایک لیول پر ہیں الحمدللہ. تو یہ یونٹی ہے آپ کی الحمدللہ. اور آپ دہرا رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے اسے پختہ رکھنا ہے. رسپانسبلٹی انشاءاللہ لینی ہے کہ اس علم کو پختہ کرنا اور اس سے اجر کی امید رکھنی. یہی تو تقویٰ ہے. ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیے گا. اہدنا،
اہدنا میں دیکھیے گا اس کا مطلب ہے چلا ہمیں. تھوڑا سا اس کو سمجھنے میں مشکل ہو سکتی ہے نہیں، کیونکہ یہاں پر ہمیں پورے ورڈز نظر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، اہدنا کے اصل حروف جو ہیں وہ ہے ہا، دال، یا. ہدا، ہدن، ہدایت. ٹھیک ہے، ہدایت کا لفظ ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. ہدایت کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ جی. نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین. ہدایت عام طور پر کسے کہتے ہیں؟ رہنمائی کو، گائیڈنس کو، جس سے پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کیسی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بتائیں گے اپنی کتاب میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی ہے. اہدنا یہ فعل امر ہے، امر کہتے ہیں حکم کو، اور یہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. اہدی چلا ہمیں. نا، نون الف نا جب آخر میں لگتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، نون الف نا کو یاد رکھنا ہے. اکیلا نون ہو ابتدا میں تو ہم، آخر میں نون الف نا آئے تو ہمیں. اہدنا چلا ہمیں، الصراط، صراط راستے کو کہتے ہیں. سواد را تو اس کا روٹ ہے، لیکن اس روٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہمیں ضرورت پڑتی ہے فعل میں، ورب میں، جس نے چینج ہونا ہے. باقی میننگز تو فکس ہوتے ہیں. الصراط، آپ نے لفظ سنا ہوگا صراط مستقیم. صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں، کبھی خط مستقیم کے بارے میں سنا ہے؟ میتھمیٹکس میں خط مستقیم کون سا خط ہوتا ہے؟ دو نقطوں کے درمیان بالکل چھوٹا سیدھا خط جو ہے اس کو خط مستقیم کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں المستقیم میں بھی وہی چیز ہے جو چیز ہم نے پیچھے دیکھی تھی. کہاں پہ؟ نستعین میں. یہاں آپ کو چھپا ہوا کیا نظر آ رہا ہے؟ الف سین تا. ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کے اوپر بات نہیں کر رہے. ابھی ہم روٹ دیکھ رہے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے روٹ کون سا ہے. تو اس کا روٹ کون سا ہے؟ کون سا روٹ ہے؟ یہاں آپ جب ایگزیکٹلی دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کا روٹ کیا ہے. یہاں نظر آ رہا ہے قاف، یا اور میم. تو یہ جو یا ہے اس کا پرابلم ہے، یہ چینج ہوئی ہوئی ہے. اور یہ چینج ہوئی ہوئی شکل کس کی ہے؟ واؤ کی. تو قاف، واؤ، میم اس کا روٹ ہے. یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو یاد آئے کہ واؤ الف یا جب انٹرچینج ہوتے ہیں تو کون کون سے ورڈز ہیں جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں قائم ہونا. قائم ہونا کبھی سنا؟ قائم ہونا کسے کہتے ہیں؟ کھڑے ہونا. ٹھیک ہے، اور جم جانا. آپ نے لفظ سنا استقامت؟ اسی سے مستقیم ہے. استقامت کسے کہتے ہیں؟ جم جانے کو. ٹھیک ہے، المستقیم سیدھا. ہم نے مستقیم سے کچھ بھی نہیں نکالنا تھا سوائے قاف واو میم کے، باقی باتیں اسی طرح رہیں. المستقیم سیدھا. ٹھیک. انعمتا، انعمتا، یہاں اس میں آپ بڑی پیاری چیز سیکھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک فارمیٹ ہے. اس میں جو آخر کی تا ہے وہ اس کی ریل نہیں ہے، ساتھ لگی ہے خاص ترجمے کے لیے. انعمتا، تو نے انعام فرمایا. 4 طرح کی تا بتاؤں گی. جیسے 4 حروف بتائے تھے نا، وہ یاد نہیں رکھنے. ان کو یاد کر لیں اچھا ہے، ورنہ صرف ایک یاد کر لیں، باقی لکھ لیں. جب آپ کمپیریزن میں چیزیں لکھ لیتے ہیں بعد میں آپ کو بار بار جب نظروں سے گزرتی ہیں وہ خود ہی یاد ہو جاتی ہیں. ایک تا ہے جس کے اوپر زبر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے تم ایک مرد، مذکر کے لیے آتا ہے. ایک تا ہوتی ہے جس کے نیچے زیر آتی ہے، عورت کے لیے آتا ہے تم ایک عورت.
ایک تا ہوتی ہے جو ساکن ہوتی ہے، اس میں تم نہیں آتا ہے، یہ عورت کے لیے، وہ ایک عورت، ٹھیک ہے، اس ایک عورت کا ہم اس کا استعمال بعد میں دیکھ لیں گے. صرف ابھی تو میں نے یہ بتانا ہے کہ 4 قسم کی تا ہوتی. ایک تا ہوتی جس کے اوپر پیش ہوتا ہے، جس کا مطلب میں ہے. اور آپ کو پتا میں تو اتنی پاورفل چیز ہے، مرد ہو یا عورت سبھی میں کرتے ہیں نا. میں کی بات تو سب کو پتا چلتی ہے. تو پیش آئے نا، جیسے یہاں آیا نا انعامتا، انعامتو، میں نے انعام کیا. آگے آئے گا یہ ورڈ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے، انعامتا. تو اس میں جو درمیان والا ورڈ رہ گیا وہ کون سا ہے؟ نون عین میم اس کا روٹ ہے، ٹھیک ہے. انعامتا، تو نے انعام فرمایا، علیہم. اب یہ بھی مزے کی چیز ہے، علیہم. اب علیہم میں 2 چیزیں مکس ہیں، علا، عین، لام، یا. اس کا مطلب ہوتا ہے پر یا اوپر. اور آگے جو لفظ آ رہا ہے ہم، یہ دراصل ہوم تھا. جیسے آپ نے کیا نا کا کما کم، ٹھیک ہے. میں اس کی بھی مثال آپ کو دیتی ہوں، ٹھیک ہے. آپ یہ دیکھیں جیسے کا کما کم ہے نا، ایسے ہی ہما ہم ہے. ہاں، یہ ساری باتیں آپ نے بس یہ سمجھنا ہے کہ یہ ہماری آسانی کے لیے ہے. آپ کو نئی چیزیں پتہ چل رہی ہیں نا، آپ کو نئی چیزیں اچھی لگتی ہیں. آپ ہر روز ایک ہی کام کر رہے ہیں اور اچانک کسی دن آپ کو بڑا ہی خوشی والا کوئی نیا کام مل جائے یا نئی چیز مل جائے تو آپ کو اچھی نہیں لگتی. تو یہ نیو ورڈز ہیں آپ کی لائف میں، یہ نیو انٹری ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. اور آپ کی یادوں میں یہ نئی انٹری ہے اللہ تعالیٰ کے کلام کی. تو ہما ہم. اچھا آپ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہم. انہم، ہم کا مطلب ہے ان سب کا. ابھی آپ صرف اتنی بات یاد رکھیں علیہم، تاکہ آپ کو پتا چلے کہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں اصلاً اس کا ترجمہ کیا ہے. علیہم، ان پر، ٹھیک ہے. اللہ کو الگ بھی لکھ لیں، ہم بھی الگ لکھ لیں، پلس کر کے علیہم کر لیں، ان پر. غیری نہیں، اس کا مطلب سوائے بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا کہ فلاں ہمارے اپنے نہیں ہے، غیر ہے. آپ کا رشتہ کہاں ہوا؟ لوگ جواب دیتے ہیں غیروں میں، ٹھیک ہے. غیر جو اپنے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. غیری نہیں، المغضوبی، مغضوب. آپ نے کبھی لفظ بولا مقتول؟ کبھی لفظ بولا نا، کبھی بولا مفعول، ٹھیک ہے. کبھی مکروہ بولا ہے، کبھی منظوم کا لفظ سنا ہے، منظور، منظور سنا ہے. اچھا اسی طرح مشکور ہے، مقبول سنا ہوگا، مقبول. اسی طرح مغضوب ہے، مرحوم بھی سنا ہوگا، مرحوم. ویسے تو مرحوم اسے کہتے ہیں جس پر رحم کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ مفعول ہے، مفعول. مفعول وہ ہوتا ہے جس پر کوئی کام کیا جاتا، خود نہیں کرتا، اس پر کوئی کام کرتا. مغضوب، غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا. غین زواد با اس کا روٹ، مغضوب. المغضوبی، غضب کیا گیا، غصہ کیا گیا، علیہم، جن پر. یہ وہی ہے جو پہلے ہم پڑھ چکے. و اور لا نہیں، لا تو ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے، لا، ٹھیک ہے. اور الضالین، گمراہ ہیں. زوات لام، لام اس کا روٹ ہے. ضلالت گمراہی کو کہتے ہیں، ہماری زبان میں استعمال ہوتا ہے. الضالین سے انشاءاللہ آگے پھر ہم بہت ساری چیزیں دیکھیں گے. زوات لام، لام اس کا روٹ ہے. اب آپ اس کا ترجمہ کریں گے، اہدنا، چلا ہمیں، الصراط، راستے پر، المستقیم، سیدھے، صراط،
راستہ الذین ان لوگوں کا انعمت انعام فرمایا تو نے علیہم ان پر غیر نہیں المغضوبی غصہ کیا گیا علیہم جن پر ولا اور نہ الضالین گمراہ ہیں. کتنی پیاری دعا ہے نا. آپ دعا کر رہے ہیں, اللہ پاک نے دعا سکھائی ہے. آپ ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ انعام یافتہ لوگ کون تھے جن پر اللہ کا انعام ہوا؟ وہ کون لوگ تھے؟ سب سے پہلے جی انبیاء, اور پھر صحابہ, پھر تابعین, پھر کون ہے تبع تابعین, پھر کون ہے یعنی صالحین ہیں, شہداء ہیں. اور اسی طرح سے جیسے اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا, یہ میں کل بتاؤں گی کیونکہ ہم اس آیت کی تفسیر میں دوبارہ اسے بتانے والے ہیں انشاءاللہ کہ انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا کہ نبیوں میں سے, صدیقوں میں سے, شہداء میں سے, صالحین میں سے. اس کا واقعہ پورا بتاؤں گی کہ کس طرح سے کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بتایا. یہ بتایا اللہ تعالیٰ ناراض کس سے ہوئے تاریخ میں. جی ایک فرد بتائے گا نا بیٹا, ایک ہینڈ ریز کریں گے اور خود سے خود نہیں بتائیں گے, جب کسی سے پوچھا جائے. جی بتائیے. نہیں, جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہیں وہ یہودی ہیں, جیوز. ان کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنایا تھا, سور بنایا, غضب کا اظہار کیا تھا نا. اور جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گمراہ صرف وہی ہے, ہر وہ شخص جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا وہ گمراہ ہے. لیکن یہاں خاص طور پر ان کو اگزامپل کے طور پر رکھا ہے کہ گمراہ قوموں میں عیسائی ہیں اور مغضوب قوموں میں یہودی ہیں. ٹھیک, تو الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم نے سورہ الفاتحہ کا ترجمہ دیکھا ہے. میں نے اس کو سلو رکھا تاکہ آپ ترجمے سے یوز ٹو ہو جائیں. رزق انسان کی زندگی کی ضرورت ہے. کون ہے جو رزق نہ چاہتا ہو؟ پرندے بھی صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں. انسان, جانور سب رزق تلاش کرتے ہیں. رزق کبھی تنگ کر دیا جاتا ہے, کبھی کشادہ کر دیا جاتا ہے. رزق اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ملتا ہے. جب رزق تنگ ہو جائے, جب لوگ جاب لیس ہو جائیں, جب لوگ مشقت اور مصیبت میں مبتلا ہو جائیں تو کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کی کہ ان کلمات کا ورد کرتے رہنا, یعنی سبحان اللہ و بحمدہ. یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں. انہی سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے. کتنا ہلکا ہے یہ کلمہ زبان پر, کتنا محبوب ہے رحمان کو, اور کتنا بھاری ہے میزان میں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کی حمد اور اس کی تسبیح بیان کرنے کے قابل ہو جائیں. دنیا کا رزق بھی, آخرت کا رزق بھی. سمیٹ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ کہہ کر.
اللہ تعالی ہمیں توفیق دے.